نہیں پہنچی، وہ بے علمی کے اندر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں. جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، دیٹس آل. آپ کی حدیث آنے کے بعد کسی کا قول ہمارے لیے حجت ہے. اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے تو آج کل جماعت اسلام ہے جہاں بھی ہے وہ بھی اسی منہج پر کام کر رہی ہے، یا کوئی توحید کے لیے، یا کیا اس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں؟ بھائی توحید پر کہاں کام کر رہی ہے؟ کبھی وہ قبروں کی چادریں چڑھاتی ہے، کبھی وہ علی حجویری کے دربار پہ پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قاضی حسین صاحب کی صدارت کے اندر پاکستان سے جلوس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ بریلویوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، کبھی وہ شیعوں کو گلے لگا لیتی ہیں. اب جو پاکستان کے اندر یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم بنی ہے، اس کے اندر ساجد نقوی قاضی حسین صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہیں. متحدہ مجلس عمل جو بنی ہے، قاضی صاحب صدر ہیں، پہلے نورانی صدر تھا، قاضی صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہے. ساجد نقوی شیعوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا. تو اسلام کی جب بات ہوگی تو وہاں تو اہل شرک اور کفر کو نکال دیا جائے گا. جہاں پر اہل شرک اور کفر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں تو آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہو؟ اور وہ تو لکھ دیا مودودی صاحب نے اسی مکاتب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر میں ایران میں ہوتا تو پھر میں وہاں پر یہ مانتا کہ ایران کا قانون جو ہے وہ فقہ جعفری بننا چاہیے جو کفر کا پلندہ ہے، کیونکہ وہاں کی جمہوریت کے حوالے سے وہاں پر جو چیز غالب ہے، جن کی اکثریت ہے، وہ سارے یہی ہیں. میں وہاں پر کبھی بھی اگر میں ایران کا باشندہ ہوتا تو ہرگز یہ مطالبہ نہ کرتا کہ یہاں ملک کا پبلک لا جعفری فقہ پر مبنی نہ ہو. یہ کبھی میں مطالبہ نہ کرتا. میں کاتب سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، میں یہی مطالبہ کرتا کہ ایران میں جب ہوتا تو پبلک لا فقہ جعفری بنتا، بلکہ صرف یہ کہتا کہ میرا پرسنل لا میرے لیے محفوظ رہنا چاہیے. جب آپ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ حق دے رہے ہو کہ ان کا لا بنے، ان کے لا میں تو علی سے مدد مانگنا جائز ہے، ان کے لا میں علی رضی اللہ عنہ وہ رب کی صفات پر، وہ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، نہ خدا سے جدا مانتے ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یا علی مدد. علی دم دم کے اندر نہیں سنا آپ نے؟ قوالی ہے انڈیا پاکستان کے درباروں پہ چلتی ہے، علی دم دم کے اندر دھما دھم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا. ٹھیک ہے، اب ان کی عقیدے میں علی ہر دم میں ہے. دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو. دم کسے کہتے ہیں؟ زی روح کو. کہتے ہیں ہر روح میں علی حلول کر چکا ہے. صوفی کہتے ہیں اللہ دم دم کے اندر دھما دم مست کے اندر، کہ ہر روح میں اللہ ہے. نہ اللہ ہر روح میں ہے، نہ علی ہر روح میں ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہے اور علی اللہ کی جنتوں میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی عالم آپ کی جب قرآن کی وحی ہوتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا. معاملہ یہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر وہ آپ کے لیے کچھ لکھا کرتا تھا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور جب وہ اپنے باسیوں کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں لکھتا تھا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، انہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی یہ توہین کی. تو وہ مر گیا. مرنے کے بعد ان کے عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا. جب دفن کیا، وہ دفن کر کے واپس لوٹے، صبح آئے تو اس کی لاش باہر پڑی تھی. اس کی لاش باہر پڑی تھی. انہوں نے کہا یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ مسلمان سے مرتد ہوا ہے نا، اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے. انہوں نے اور گہرا کھڈا مار کے اس میں دفن کر دیا. اگلے دن آئے تو پھر لاش باہر پڑی تھی. انہوں نے پھر مزید گہری قبر جتنی کھود سکے کھودی. اگلے دن آئے تو زمین نے اس گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا. تو جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں سے خود بدلہ لے لیتا ہے. وہ باہر پڑا رہا اور جانور اس کو چیر پھاڑ کے کھا گئے. بس ہو گیا. سوال نہیں. مودودی صاحب عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، آخر کیا تھے جو اس طرح بے لاگ تبصرے اپنی کتاب میں کرتے رہے؟ مودودی صاحب ایک عالم تھے اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک کام بھی کرتا ہے. انہوں نے تفسیر قرآن کے اندر قبر پرستی کا رد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. نہ وہ محدث تھے، نہ وہ مفسر تھے، ایک عالم تھے جن کی بات کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں
اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں. انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو، عمدن کرے، وہ دراصل اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. کہتے ہیں تفہیمات کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اگر یہ الفاظ ہیں کہ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا اللہ کا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو کرے، انسان عمدن کرے لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو پتھروں کو سجدہ کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اگر یہ عبارت ہے اس میں تو یہ عبارت غلط ہے. یہی تو صوفیہ کہتے ہیں، پھینک کنکر نکلے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چیز میں وہ اللہ مانتے ہیں. اگر یہ عبارت ہے تو یہ غلط ہے. میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں اولین اسلام کا جو شورا کا نظام تھا، اس کی ایک سدھری ہوئی شکل جمہوریت تھی. جمہوریت ہے. ہائے پیارے بھائی، جمہوریت کی تعریف ہی نہیں جانتے پھر آپ. گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی. بندوں پر بندوں کی حکومت، بندوں کے ذریعے، اس کا نام جمہوریت ہے. گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی. بندوں کی حکومت، بندوں کے اوپر، بندوں کے ذریعے، یہ جمہوریت ہے. اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے. بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت، رب کے قانون کے مطابق. یہ اسلام ہے. جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکر کھاتی ہے. جمہوریت اور اسلام یوں ہے. اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا. جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی. عوام چاہے ہم جنس پرستی تو لواطت بھی جائز ہو جائے گی. عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا. جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا. اچھا، اس کو بھی نہ مانو، لا الہ الا اللہ. پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، شہرگ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی چھڑا. اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت جو مرضی منظور کر لے. اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، دکھ اور درد سے کہتا ہوں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں. کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے، پاس اور فیل کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. یہ کہا تھا حرام ہے شہد تم نہ کھانا، یہ کہا تھا. صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں سمیل آتی ہے تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. رب حلال کرتا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے. اچھا، جماعت اسلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر، صوبہ سرحد میں ان کی اکثریت ہے، متحدہ مجلس عمل کی، جس میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں. جماعت اسلامی